یہ کہانی ہے اس انسان کی جس نے دنیا کو بتایا کہ انسانیت کسی مذہب، کسی ملک اور کسی زبان کی محتاج نہیں ہوتی۔ ایک ایسے شخص کی کہانی جس نے اپنی پوری زندگی دوسروں کی زندگیاں بچانے، سنوارنے اور سہارا دینے میں وقف کر دی۔ یہ کہانی ہے عبدالستار ایدھی کی، پاکستان کی نہیں، پوری انسانیت کی پہچان۔ کراچی کی گرم گردآلود گلیوں میں ایک نوجوان چل رہا تھا۔ نہ کوئی بڑا خواب، نہ کوئی دولت کی تمنا، بس دل میں ایک درد تھا، ایک سوال تھا کہ آخر غریب، بے سہارا اور لاوارث لوگ کہاں جائیں۔ یہی سوال آگے چل کر ایک تحریک بنا، اور یہی تحریک دنیا کے سب سے بڑے فلاحی نظام میں بدل گئی۔ عبدالستار ایدھی کی زندگی کسی محل میں نہیں شروع ہوئی، بلکہ ایک عام سی بستی میں ایک سادہ گھر میں آغاز ہوا۔ وہ 1928 میں بھارت کے شہر بانٹوا میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے حساس مزاج، خاموش طبع اور انسان دوست سوچ کے مالک تھے۔ ماں نے انہیں ہمیشہ دوسروں کی مدد کا درس دیا، لیکن شاید کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ بچہ آگے چل کر ایدھی فاؤنڈیشن جیسا عظیم ادارہ قائم کرے گا۔ تقسیم ہند کے بعد ان کا خاندان پاکستان آ گیا۔ کراچی وہ شہر تھا جہاں انہوں نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا، مگر یہ آغاز آسان نہیں تھا۔ غربت، مشکلات اور بے یقینی نے ان کا استقبال کیا۔ کپڑے کے کاروبار کا آغاز کیا اور محنت کرتے رہے، لیکن دل میں ایک ہی خیال تھا، میں کچھ ایسا کروں گا جو لوگوں کی زندگی بدل دے۔ 1951 میں ایک چھوٹے سے کلینک سے انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ ایک دن کراچی کی سڑک پر انہیں ایک لاوارث عورت ملی جو درد سے تڑپ رہی تھی۔ انہوں نے اسے اٹھایا، علاج کروایا، اور یہی لمحہ ان کی زندگی کا رخ بدل گیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا، میں اب ہر لاوارث کے لیے موجود رہوں گا۔ وقت گزرتا گیا اور ایدھی کا کام پھیلتا گیا۔ انہوں نے ایمبولینس سروس شروع کی، ایک ایسی ایمبولینس جو 24 گھنٹے بغیر کسی امتیاز کے ہر انسان کے لیے موجود تھی۔ یہی وہ سروس تھی جس نے پاکستان میں ایمرجنسی ریسپانس کا تصور بدل دیا۔ آج اگر پاکستان میں کسی سڑک حادثے کے بعد سب سے پہلے کوئی مدد پہنچتی ہے تو وہ اکثر ایدھی ایمبولینس ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے کوئی بڑا بجٹ نہیں تھا، نہ کوئی حکومتی فنڈنگ، صرف ایک انسان کی ہمت اور عوام کا اعتماد تھا۔ ایدھی صاحب کا اصول بہت سادہ تھا، جو کچھ ہے وہ انسانیت کے لیے ہے۔ انہوں نے کبھی اپنے لیے کچھ نہیں رکھا، نہ عالی شان گھر، نہ ذاتی کاروبار، نہ دولت کا ذخیرہ۔ ان کا گھر بھی ایک سادہ سا کمرہ تھا، اور ان کی دنیا ایمبولینسیں، یتیم بچے اور لاوارث انسان تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی اہلیہ بلقس ایدھی نے بھی ان کے ساتھ اس سفر میں شمولیت اختیار کی۔ وہ نہ صرف ان کی شریک حیات تھیں، بلکہ ایدھی مشن کی ایک مضبوط ستون بن گئی۔ دونوں نے مل کر ہزاروں یتیم بچوں کی پرورش کی، بے سہارا خواتین کو سہارا دیا اور لاکھوں زندگیاں بچائیں۔ ایدھی فاؤنڈیشن نے صرف ایمبولینس سروس تک خود کو محدود نہیں رکھا۔ یہ ادارہ یتیم خانے، مفت اسپتال، لاوارث لاشوں کی تدفین، خواتین کے شیلٹر ہومز اور غریبوں کے لیے خوراک کا ایک بڑا نظام بن گیا۔ ایک حیران کن حقیقت یہ ہے کہ ایدھی فاؤنڈیشن دنیا کی سب سے بڑی رضاکارانہ ایمبولینس سروسز میں شمار ہوتی ہے۔ ایدھی صاحب ہمیشہ کہتے تھے، مذہب سے پہلے انسانیت ہے، اگر تم انسان نہیں ہو تو تم کچھ بھی نہیں ہو۔ یہ جملہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ان کی پوری زندگی کا فلسفہ تھا۔ لیکن میں اپنے کو انسان کہتا ہوں، میری پہچان میں نے انسان رکھی۔ انہوں نے لاوارث بچوں کو اپنا بنایا، حادثات اور دہشت گردی کا شکار ہونے والوں کی تدفین کی، اور ان لوگوں کو سہارا دیا جنہیں دنیا بھول چکی تھی۔ اکثر اوقات وہ خود ایمبولینس چلاتے، مریض اٹھاتے اور راتوں کو جاگ کر لوگوں کی خدمت کرتے۔ ایک وقت آیا جب انہیں بین الاقوامی سطح پر پہچانا جانے لگا، دنیا بھر سے ایوارڈز اور اعزازات ملے، لیکن ایدھی صاحب کے لیے سب سے بڑا ایوارڈ وہ مسکراہٹ تھی جو کسی یتیم بچے کے چہرے پر آتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی صحت بھی متاثر ہونے لگی۔ مسلسل محنت، بے آرامی اور عمر کے اثرات نے ان کے جسم کو کمزور کر دیا۔ آخری برسوں میں شنع گردوں کے شدید مرض کا سامنا رہا۔ ان کے گردے تقریباً ناکارہ ہو چکے تھے اور انہیں باقاعدہ ڈائلیسس کی ضرورت پڑنے لگی۔
کمزوری کے باوجود بھی وہ انسانیت کی خدمت کے بارے میں سوچتے رہے، حتیٰ کہ بیماری کے دوران بھی ان کی سب سے بڑی فکر یہی تھی کہ عیدی فاؤنڈیشن کا کام رکے نہیں۔ 2016 میں ان کی حالت مزید بگڑ گئی۔ انہیں کراچی کے ایک اسپتال میں منتقل کیا گیا، جہاں وہ کئی دن زیر علاج رہے۔ ڈاکٹروں نے بھرپور کوشش کی، مگر بیماری شدت اختیار کرتی گئی۔ بالآخر 8 جولائی 2016 کو یہ عظیم انسان اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ان کی وفات کی خبر نے پورے پاکستان کو ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو سوگوار کر دیا۔ ان کے جسد خاکی کو پورے قومی اعزاز کے ساتھ الوداع کیا گیا۔ پاکستان آرمی کی جانب سے انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ان کی نماز جنازہ میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی، اور یہ منظر تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ لیکن ان کی موت دراصل اختتام نہیں تھا، بلکہ ایک نئے آغاز کا نام بن گئی۔ ان کا جسم تو چلا گیا، مگر ان کا مشن آج بھی زندہ ہے۔